خلیفہ بلا فصل بننے میں ایک تو سب سے بڑی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دنوں میں فرمایا کہ جب دیکھتے رہے صحابہ سوچتے رہے کہ نماز میں نبی نہیں آئے، کون نماز پڑھائے گا، نبی بیمار ہیں، علیل ہیں، نماز میں نہیں آ سکے۔ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جب نبی تک آواز پہنچی کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، عمر کی آواز ہے، فرمایا لا لا، عمر نماز نہیں پڑھائے گا، ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ابا کا دل نرم ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ سکت نہیں رکھتے کہ آج نبی کے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو، تو ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، میرے ابا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں اور یہاں تک کہ 17 نمازیں نبی کی زندگی میں پڑھائیں۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی تائید ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی بھی ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی نبی نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ کے ابو بکر کو آگے کر کے بتا دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر مصلی کا وارث ہوگا اور خلیفہ بھی ابو بکر بنے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس میں جو دوسرا بتایا گیا ہے وہ ابو بکر صدیق کو بتایا گیا ہے، تو دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح روزے میں نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ہے خلیفہ بلا فصل، یہ بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ نہیں تھے وہ دھوکہ باز ہے، فراڈی ہے، بے ایمان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 2 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ باغ فدق صدیق اکبر نے غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، تو حضرت فاطمہ ناراض تھی معاذ اللہ۔ تو اگر حضرت فاطمہ ناراض تھی تو حضرت فاطمہ یہ کہتی کہ میرا جنازہ ابو بکر صدیق پڑھائے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے کہ میری اہلیہ محترمہ کا جنازہ جو ہے وہ آپ پڑھائیں، ابو بکر صدیق پڑھائیں۔ جب حضرت علی ناراض تھے، حضرت فاطمہ ناراض تھی ان کے بقول، رافضیوں کے بقول، تو پھر جنازے کے لیے کیوں کہتے کہ ابو بکر صدیق جنازہ پڑھائیں؟ کیا جس سے انسان ناراض ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ میرا جنازہ پڑھوایا جائے اس سے؟ تو اس طرح دھوکے دیے جاتے ہیں عوام کو۔ تو کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی باغ فدق کا مسئلہ نہیں تھا، اور نبی نے فیصلہ اپنی زندگی میں کر دیا تھا کہ جو نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتا، چاچا اس کو صدقہ کیا گیا۔ تو اس لیے آج کل بہت یہ مسئلہ چلا ہے باغ فدق کے بارے میں، ابو بکر صدیق پر اعتراض ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ جھوٹے من گھڑت اعتراضات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بھی ہے، اور لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔